بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارات مدینہ کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم پہنچے تھے ریاض الجنہ میں، جہاں 8 ستون ہیں، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، جسے عربی میں استوانہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ستون جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں کھجور کا وہ تنا تھا جس سے ٹیک لگا کر ممبر بننے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے اس پر تشریف فرما ہوئے، یہ خشک کھجور کے تنے سے زور زور سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جس نے حاضرین پر بھی ایک رقت طاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اپنا دست مبارک اس پہ رکھا، جس سے اس کا رونا سسکیوں کے ساتھ بند ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا، اور بعد میں اس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک استوانہ عائشہ ہے، یہ مشہور ستون ہے۔ آپ جب ریاض الجنہ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے بائیں طرف اس کے اوپر یہ بالکل دروازے کے ساتھ ہے، اور اوپر لکھا بھی ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ستون کے اوپر یہ نام لکھے ہوئے ہیں، استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اکثر مہاجرین کی نشست جو ہے اسی جگہ پر رہتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی شروع کے اندر بھی اسی جگہ پر تھا، اور اس کو استوانہ عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ اس جگہ میں، یعنی یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے جو ٹکڑا ہے، اس میں سے ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ اگر اس کو لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن دازی کرنی پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ کی تعیین فرمائی، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اسی جگہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی اور یاد ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جس شخص کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے پھر اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ رب العالمین کے پیغام کی ہمیں بشارت سنائی، جب آپ کو اللہ موقع دے اور آپ ریاض الجنہ میں ہوں اور پھر اسی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب سجدے میں سر ہو اور ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ یہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سجدے کیا کرتے تھے، اور ہے بھی وہ جنت کا ٹکڑا، کہ پھر آپ یہ کہہ لیجئے گا کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب تو جنت میں داخل کرے گا تو پھر نکالے گا نہیں، یا اللہ اب تو نے جنت میں داخل کر دیا ہے، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہے، پھر جنت سے نہ نکالنا۔ اور انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ الارض فوقنا السماء تحتنا، کہ زمین اوپر تو جا سکتی ہے، آسمان نیچے تو آ سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ آپ مرتے جیسے ہی آپ کا خاتمہ ہوگا، جیسے ہی موت آئے گی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد استوانہ ابو لبابہ ہے، یہ تیسرا مشہور ستون ہے۔ اس کا دوسرا نام استوانہ توبہ بھی ہے، وہاں اوپر اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اس ستون کے پاس پہنچے، یہ واقعہ ذہن میں ہو تو دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ بنی قریظہ کے وقت ایک ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جس وقت بنی قریظہ جو ہے محاصرہ ہوا ان کا، انہوں نے تنگ آ کر ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو لبابہ سے ان یہودیوں کے قدیم تعلقات تھے، اس قدیم تعلقات کی بنا پر انہوں نے مشورہ کے لیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، تاکہ
ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معلوم کر سکے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو سب ان کو دیکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ آپ تو ہم ایک تھے، الگ ہو گئے۔ یہ گریہ زاری کرنے لگ گئے۔ ظاہر انسان ہے تو ان کا دل بھی وہ ایک نرم ہو گیا، ان کے دل پر بھی ایک رقت طاری ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا ہے، یعنی انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا، اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا۔ آستانہ عالیہ ایک یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611330۔ لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا ناقابل برداشت احساس اور افسوس ہوا، واپس آ کر اپنے آپ کو اس جگہ کھجور کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ کئی دن اسی حال میں گزارے اور رات دن اللہ سے توبہ کرتے رہتے، عبادت میں مشغول رہتے، صرف نماز اور بشری تقاضے کے لیے ان کی بیٹی یا بیوی ان کو کھولتی۔ کئی دن کے بعد ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالی عنہا، تہجد کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع دی، صحابہ کرام نے توبہ کی بشارت دی اور کھولنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے تب میری رہائی ہوگی۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ اب اس جگہ میں ایک ستون بنا دیا گیا ہے اور اس ستون کا نام استوانہ ابو لبابہ ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ سریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور رات کو اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے بستر بچھایا جاتا تھا۔ اب وہاں ستون ہے اور اس کا نام یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ اسی جگہ ایک نام استوانہ علی ہے اور اس کا دوسرا نام استوانۃ الحرس بھی ہے۔ حرس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حفاظت کرنا۔ بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانی تھے، کیا تھے؟ سیکیورٹی گارڈ تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی یہ فریضہ سر انجام اکثر دیتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام استوانہ علی رکھا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے تشریف لاتے تو اسی جگہ سے گزرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس جگہ نبی گزرتے ہوں، سجدہ کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، وہاں اگر ہم بیٹھے سجدہ کریں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ استوانۃ الوفود، اسی طرح ایک استوانہ وفود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، وہ اکثر اسی جگہ ان کو بٹھایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ان سے گفتگو فرماتے، ان کو احکامات کی تلقین کرتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اب وہاں ستون ہے، اس ستون کا نام استوانۃ الوفود رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک نام استوانہ تہجد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ چلے جاتے تو اس جگہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ایک کپڑا بچھا دیتے تو وہاں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہاں ستون ہے، اس کا نام تہجد ہے۔ اور ایک استوانہ جبرائیل ہے، یہ اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ستون اندر آ گیا ہے، اب اس کی زیارت کافی مشکل ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو اندر چلا جائے پھر اس کی زیارت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس ستون کے ساتھ جو یعنی یوں سمجھے جو روزہ رسول ہے، جو وہاں پہ اس کے شمال کی طرف بالکل ایک نا چبوترا ہے، تھوڑی سی جگہ جو ہے تقریباً 40 ضرب 40 40 × 40، اگر اس کو تو یہ بنتا ہے 1600، یہ مربع فٹ جو ہے یہ ایک جگہ ہے، اونچی جگہ ہے اور اس کے ارد گرد انہوں نے نا باڑ لگائی ہوئی ہے، تو یہاں خدام جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہو سکے تو یہاں بھی اس چبوترے کے اوپر بھی بیٹھے
اور یہاں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بالکل سامنے۔ یہ پہلا اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بتایا کرتے تھے، اخلاق کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ درویش تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے پڑا رہتا، بے ہوش ہو جاتا بھوک کے عالم میں، لوگ سمجھتے کہ یہ ویسے اس پہ جو ہے یہ بے ہوشی ہے، یہ غش اس پہ طاری ہوئی ہے، تو لوگ مجھے اگنور کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ مجھے تو صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے۔ اور یہ جو غریب درویش ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ وہ صحابہ جو لوگ ان کو اگنور کر دیا کرتے تھے، کہتے غریب لوگ ہیں یا چھوڑو ان کو، اللہ کے ہاں اللہ نے ان کو قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے وہ تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک گنبد خضرا ہے، اور یہ جو گنبد خضرا ہے، جہاں سن 13 ہجری میں جب آپ کے سفر و حضر کے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے بالکل ساتھ جہاں آپ کا سر مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کے بالکل سیدھ میں آپ کو یہاں دفن کیا گیا سن 23 ہجری میں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے کے بالکل سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا اور ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر تیرے اسلام پر اتنے احسان ہیں، میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی اگر یہاں کوئی دفن ہوگا تو وہ عمر ہی ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی۔ اب پیغمبر کے دونوں یار یہاں پر موجود ہیں۔ بہت ساری جگہ ہیں جہاں کنویں ایسے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ڈالے تھے، ان کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ غزوہ احد ہے، جہاں احد کی لڑائی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ اور احد پہاڑ ہے، دیکھنے کے اگر دیکھا جائے تو کسی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت پیغمبر سے ہوتی ہے اس مٹی سے بھی پیار آتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ عہد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں عہد سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا یہ حدیث یہاں بیان فرمائی تھی کہ فرمایا کہ جو انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر جو دفن کر کے آتا ہے اس کو اللہ 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قرات، قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ بہت کئی کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اس کی بھی دیدار جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ وہاں وادی جن ہے، وہاں بھی جانے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر کبھی زندگی رہی تو حج کے موقع پر تفصیل ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔